كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار. ساری دنیا کے ڈاکٹر اور پھر ان کے کہنے کے اوپر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مرض کے اندر اگر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں اور کوئی ایک آدمی بھی اس مرض سے متاثر ہے تو دوسرے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں. اس لیے گورنمنٹ بھی اس پر سختی کر رہی ہے، ہر گورنمنٹ، کہ آپس میں لوگوں کو چاہے وہ مذہبی جگہ ہو یا غیر مذہبی ہو ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہ ہو سکیں. یہی وجہ ہے کہ پورے بازار بند ہیں، شہروں کے اندر کرفیو جیسی صورت ہے. اس لیے مسلمانوں کو بھی اس سلسلے کے اندر محتاط رہنا چاہیے. اور ایسی صورت کے اندر جب کہ پوری دنیا اس مرض کی لپیٹ میں ہے، بہتر یہی ہے کہ مسجدوں کے اندر اپنی اجتماعیت کو کچھ دن کے لیے ملتوی کر دیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجدوں کو بند کر دیا جائے. اذان ہو، بہتر یہ ہے کہ وہ اذان لاؤڈ اسپیکر پر نہ ہو، اور اس کے بعد امام اور مؤذن یا مسجد کا کوئی خادم ہو تو وہ جماعت کر لیں تاکہ مسجد جماعت سے خالی نہ ہو. اگر ایک دو آدمی اور بھی ہو جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اجتماعیت بہت بڑی جیسے عام دنوں کے اندر ہوتی ہے نہ ہونی چاہیے. اور لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ جماعت کریں اور گھروں کے اندر نماز پڑھیں. یہ حکم پانچوں نمازوں کا بھی ہے اور یہی حکم جمعے کے دن کا بھی ہوگا. اگر ایڈمنسٹریشن آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے اور اس کی پابندی کرتا ہے کہ آپ مسجدوں میں اس جگہ جمع نہ ہوں تو بہتر یہی ہے کہ جمع نہ ہوں، اذان ہو، مختصر سا خطبہ بھی ہو اور دو چار آدمی نماز پڑھ لیں. باقی لوگ اپنے گھروں کے اندر ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمعے کی نماز بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی وہاں خطبہ دینے والا اور جماعت کو نماز پڑھانے والا ہو تو اس صورت کے اندر وہاں بھی اس کا حکم یہی ہے. اگر مسلمان یہ نہیں کرے گا بلکہ اصرار کرے گا کہ وہ جماعت ہی کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کا خطرہ ہے کہ اگر ایڈمنسٹریشن یہ محسوس کرے گا کہ مرض کے بڑھنے کا سبب یہ ہو رہا ہے تو وہ مسجدوں میں تالے بھی لگا سکتے ہیں. اس لیے پھر نہ اذان ہو پائے گی اور نہ نماز اور جماعت ہی ہو پائے گی. اور ملک کے بعض حصوں کے اندر یہ صورت حال ہے، لیکن وہ خود ہماری غلطی کا نتیجہ ہے. اس لیے ہمارا مسئلہ یہی ہے اور دارالعلوم نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر جب تک ملک کے اندر یہ مرض ہے اور اس پر قابو نہیں پایا، مکمل نہیں ہو پا رہا ہے، اس وقت تک جماعت کے سلسلے میں ہر جگہ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. جس طرح بازار بند ہیں، ساری ریلیں بند ہیں، بسیں بند ہیں، ہوائی جہاز بند ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل نہ سکیں، یہی حکم مسجد کا بھی ہوگا. مسجد کو بھی محتاط طریقے کے اوپر کھلا رہنے دینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری کسی اقدام اٹھائے ہیں اس کے کام کے لیے، کیا یہ کافی ہے؟ کچھ اور اقدام نہیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کافی ہیں، اس لیے کہ دنیا کے وہ ملک جو بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں ان ممالک کے اندر بھی یہ وبا پھیلی ہے تو اس نے اتھل پتھل کر کے رکھ دیا ہے. ملکوں کی اقتصادیات، ان کے اموال اور ان کی دولت، ان کے کاروبار سب ختم ہو گئے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا طریقہ ہے حفاظت کا. یہ نہیں ہے کہ یہی طریقہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوائیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ احتیاط ہے، کھانے پینے کی احتیاط ہے. لیکن یہ مرض کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ مریض بھی ہوں اور لوگ صحت مند آئیں اور ان مریضوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس بنیاد کے اوپر ان کو مرض لگ جاتا ہے.